الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سورہ المؤمنون، یہ صورت بھی مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اس صورت کا نام مؤمنون اس لیے ہے کہ اس میں اللہ نے مومنوں کی صفتیں بیان کی ہیں. اللہ فرماتے ہیں تاکہ کامیاب ہو گئے مومن، برادری کے جتھے والا، بیٹوں کی فوج والا، دولت کی ریل پیل والا، سونے چاندی کے ڈھیر والا، ودارت مشاورت تاجداج کرو فر والا، سب نکمے نکھٹو نکام. کامیاب ہیں صرف مومن. کون ہے مومن؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، توجہ اخلاص پوری یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جو لغو سے اعراض کرتے ہیں. شرک لغو ہے، فسق و فجور لغو ہے، مخلوط مجلسیں لغو ہیں، فضول قسم کی گیمیں گپیں لغو ہیں، گلے چغلیاں غیبتیں گالیاں، اور یہ جو ہے بدعہدیاں، بدگمانیاں، جلد بازیاں، تکبر گھمنڈ والے جملے، حقارت والے جملے، نفرت والے جملے، تہمت غلط کی باتیں اور فضول لوگوں کو ہنسانے کے لیے اور ایسی چھوڑنی کہ میں اس سے بڑھ کے چھوڑوں، سب لغو ہے. ان سے بچو. ڈرامے، فلمیں اور یہ سارے پروگرام، گندی ننگی تصویریں لغو ہے. اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے بیویوں کے اور لونڈیوں کے. اس میں ان کو کوئی ملامت نہیں. جو اس کے علاوہ شہوت پوری کرے گا، بیوی اور لونڈی کے علاوہ، یہ لوگ حد سے بڑھنے والے اور باغی نافرمان ہیں. اور جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کی اہمیت کتنی ہے کہ اللہ نے 2 دفعہ نماز کا ذکر کیا. مومنوں کی صفات ذکر کی تو شروع میں بھی نماز، اور جب ختم کی تو آخر میں بھی نماز. ایک تو یہ بات ہے کہ اہمیت. اور اگر آپ فرق معلوم کرنا چاہیں تو پہلے میں اللہ نے نماز کی ادائیگی کا بیان کیا کہ توجہ اور اخلاص سے، خشوع سے ادا کرو، اور دوسرے میں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کے پوری 5 پڑھو. کئی لوگ صبح کی پڑھ کے خوش رہتے ہیں، ہم بھائی صبح پڑھ لی دیجیے، صبح اٹھی رہے الحمدللہ نماز اوہ جو ایک نماز چھوڑے نا، ایک نماز جان بوجھ کے جاگتے ہوئے کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، بے نماز مشرک ہے. نماز رمضان میں جو ہے وہ فرض نہیں ہے. حج تو عمر میں 1 دفعہ، وہ بھی جس کے پاس طاقت ہے. زکوٰۃ سال بعد، کھا پی جاؤ، بچت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. روزہ سال بعد. عقیدہ دل میں. یہ نماز ہے 5 ٹائم جو تیرے اسلام کی، ایمان کی دلیل ہے. نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا اسلام سے کوئی تعلق اس کا نہیں. یا اللہ یہ صفات والوں کو کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وہ وارث ہیں فردوس جنت کے، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جنت کے درجے ہیں، سب سے اونچی جنت جنت الفردوس ہے جو ان لوگوں کو ملے گی. وعدہ اور امانت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، جس میں 4 یہ باتیں ہوئی پکا منافق ہے. جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت اور گالی بکنا. اور جس میں 3 باتیں ہوئی، 3 اس سے منافق ہے، 2 ہیں تو آدھا منافق ہے، 1 ہے تو 1. اب آپ دیکھ لیں اپنے محلے کو، برادری کو، خاندان کو، مارکیٹ کو، بازار کو دیکھ لیں، سارے منافق ہی منافق. کوئی پورا منافق، کوئی 3 حصے، کوئی 2 حصے، 1 تو بالکل لازمی ہے نا. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو یہ منافقوں کی علامت ہے. رسول اللہ فرمایا ایک وقت آئے گا امانت ختم ہو جائے گی، لوگ اشارے کریں گے فلاں جگہ ایک ایماندار رہتا ہے. اگر تو ہمارے بازار میں آئے نا، وہاں ایک آدمی بڑا ایماندار، اچھا وہاں ایک ایماندار رہتا ہے، وہاں ایماندار رہتا ہے تمہارے بازار میں ایک، ہاں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر آدمی کا فرض ہے کہ امانت کا مظاہرہ کرے. سونے کا پہاڑ بھی ہو کسی کے تو نہ دیکھے، وہاں ایک ایماندار رہتا ہے.
اگر تمہارے گاؤں میں آئے نا، وہاں ایک بڑا ایماندار آدمی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ یہ محلہ بے ایمانوں کا ہے، یہ مارکیٹ بے ایمانوں کی ہے، یہ علاقہ بے ایمانوں کا ہے، یہ برادری بے ایمانوں کی ہے، یہ خاندان بے ایمانوں کا ہے، یہ سارے تھے بے ایمان رہنے ہو، تو وہاں ایک ایماندار، انا للہ و انا الیہ، اور وعدہ خلافی، وہ تو پکایا ہوا نہیں، وہ وعدہ ہی کہ آج وفا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا بیویاں حلال ہیں یا لونڈیاں حلال ہیں، اس کے علاوہ حرام ہے۔ یہاں سے متع کا نکاح حرام ہوتا ہے۔ پہلے متع کا نکاح جائز تھا۔ خیبر کے موقع پر راوی بھی علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، متع کا نکاح بھی حرام اور گھریلو گدھوں کا گوشت بھی حرام، دونوں کٹھے حرام ہوئے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ متع کا نکاح اب جائز ہے تو گدھے بھی کھائیں، پھر گدھے بھی پہلے حلال تھے، گھریلو گدھے، جنگلی گدھا تو اب بھی حلال ہے، گھریلو گدھا پہلے حلال تھا اور متع بھی حلال تھا، دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں، اور حنفیوں کا حلالہ اور شیعوں کا متع، تینوں حرام، کیونکہ تینوں میں ٹائم فکس ہے، نکاح میں ٹائم فکس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا والذین آتوا وقلوبہم وجلہ، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، جو لوگ کام کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے ہیں، کام کرتے ہیں اور دل ڈرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، جناب یہ وہ لوگ ہیں جو شرابیں پیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو چوریاں کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے کام کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ لا یا بنت صدیق، صدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صدقے کرتے ہیں۔ تو جناب ڈرتے کیوں ہیں؟ نماز پڑھ کے کیوں ڈرتے ہیں؟ صدقے کر کے کیوں ڈرتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے اس لیے ہیں کہ پتہ نہیں اس بے پرواہ نے قبول بھی کی ہے کہ کرتے بھی رہو ڈرتے بھی رہو، پارسائی عبادت کا گھمنڈ غرور نہ آئے۔ دیکھو ہم نے نماز پڑھتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ اللہ ہماری عبادت ٹوٹی پھوٹی قبول کرے گا، لیکن گارنٹی تو نہیں نا، مرضی کا مالک ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں پوری توجہ خشوع کے ساتھ، شرائط آپ کے ساتھ، اور سلام پھیرنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یا اللہ میں نے بڑائی بیان کی، کبریائی بیان کی، عظمت بیان کی، میرے ساتھیوں نے، ہم نے کوشش کی، لیکن ہم اعتراف کرتے ہیں کہ تو اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ ہم بڑائی کا حق ادا نہیں کر۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں معافی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ اچھا نماز پڑھ کے معافی مانگتا ہوں، مطلب وہی ہے کہ آپ یا اللہ کو ذہن ادھر ادھر ہو گیا ہوگا، کچھ معاملات ایسے ہو گئے ہوں گے، حرکات کچھ ایسی ہو گئی ہوں گی، اللہ میں معافی مانگتا ہوں، معافی کرتے بھی رہو ڈرتے بھی رہو۔ اور آگے آیت آ رہی ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون بالاسحار هم یستغفرون، راتوں کو تھوڑا سوتے ہیں اللہ کے بندے، عبادت کرتے ہیں اور سحری کے ٹائم معافی مانگتے ہیں، بخشش اور استغفار کرتے ہیں۔ ساری رات گناہ کرتے رہے، رات کو تو عبادت کرتے رہے، ڈرتے کیوں ہیں؟ معافی کیوں مانگتے ہیں؟ کہ اس بے پرواہ نے پتہ نہیں قبول بھی کی ہے کہ نہیں۔ کرتے بھی رہو ڈرتے بھی رہو، غرور پارسائی گھمنڈ نہ آئے۔ اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا منظر بیان۔ اب تو اللہ تعالیٰ جب کو آواز دیتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں لبیک میرے بندے، اور آسمان دنیا پر اللہ پچھلی رات آتے ہیں اور سوال کیسے آتے ہیں؟ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اور سوال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہے کو میرا بندہ مانگنے والا، گناہوں کی بخشش مانگنے والا، اولاد لینے والا۔ اللہ آوازیں دیتا ہے، اور قیامت کے دن جہنم میں جب جہنمی جلیں گے اور بہت زیادہ وہاں پریشان ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، یا اللہ نکال، بہت تکلیف میں، تو ہمارا رب ہے۔ اللہ جواب ہی نہیں دے، اور یا اللہ بلا رہا ہے، یا اللہ بلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے فوراً سنتا ہے، جواب دیتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے، اللہ سنے گا ہی نہیں۔ بڑی دیر کے بعد، بہت دیر کے بعد اللہ فرمائے گا ایک صوفیہ دفع ہو جاؤ، ذلیلہ نہ بولو میرے ساتھ، کلام نہ کرو۔ بڑا غصہ ہے اللہ کو۔ کیوں غصہ ہے؟
ولا تکلمون، میرے ساتھ بات نہ کرو. بڑا غصہ ہے اللہ کو. کیوں؟ اللہ نے بیان کیا کہ کیوں مجھے غصہ آئے گا. انہ کان فریق من عبادی، ایک گروہ تھا میرے بندوں میں سے، یقولون، وہ کہتے تھے، ربنا، اے رب ہمارے، آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، ورحمنا، ہم پر رحم کر، وانت خیر الراحمین، تو بہتر رحم کرنے والا. وہ نمازیں پڑھتے تھے، اذانیں کہتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے، وہ شاعر کی پابندی کرتے، گھروں میں پردہ کراتے تھے، حلال کھاتے تھے، سچ بولتے تھے اور اجتناب کرتے تھے. فاتخذتموہم سخریہ، تم نے ان کو مذاق بنایا، ان کی ہوٹنگ کی، طعن و تشنیع کی. وہ دین پر چلتے تھے، ان کا مذاق اڑایا. میں کہا کرتا ہوں صحابہ کرام تابعین کے دور میں جسمانی تکلیفیں تھی، مارے پر، اب وہ نہیں، ذہنی مسیتڑ مولوی وڈی پردے والی تا آئی، ویکھے نے ویکھے. کچھ بندے کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے نا، نماز پڑھ، اب پتہ ہے 100 چوہے کھا کے بلی اج نو چلی، جانو سارا تیرا. انا للہ، تکبر گھمنڈ چھوڑ دو، حوصلہ افزائی کرو. اگر کوئی نیکی کرتا ہے دائیں بائیں، گھر میں کو اگر کوئی بچہ نماز پڑھتا ہے، بچی، ماں باپ کو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اللہ کا شکر. تم مذاق اڑاتے تھے. واللہ بہت دکھ کی بات ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء. اسلام اوپرا شروع ہوا تھا، اجنبی لوگوں کو اوپرا لگتا تھا. وقت آئے گا اسلام اوپرا ہو جائے گا. خوشخبری ہو ان اوپروں کی، اوپروں کو جو اس وقت بھی دین کو قائم رکھیں گے، طعن و تشنیع لوگوں کی سنیں گے دین کے لیے. آج کا لوگ رشتے چھوڑ دیتے ہیں کہ اتنے گہرے پردے، اتنا دین نہیں چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تم نے مذاق اڑایا تھا ان کا، جلو یہاں، دفع ہو جاؤ، میرے ساتھ بات نہ کرو. اتنا تم نے مذاق اڑایا تھا کہ میری یاد بھی تم بھول گئے اور تم ان سے ہنستے تھے، مذاق کرتے تھے. انی جزیتم اليوم بما صبروا انہم الفائزون. آج میں نے ان کو بدلہ دیا ہے ان کے صبر کی وجہ سے، اور تم یہاں عذاب چکھو. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے یہ سمجھا ہے کہ زمین و آسمان، کائنات، چاند سورج تمہیں یہاں آباد کیا، یہ بازار اور یہ گھر اور یہ مڈیاں اور یہ سارا تماشا ہے. تمہیں میں نے یہاں آباد کیا ایک مقصد کے لیے. جو بوگے وہ کاٹو گے. ڈائریاں، رپورٹیں لکھی جا رہی ہیں، جگہ، تاریخ، دن، وقت لکھے جا رہے ہیں. تمہاری میری باتیں قیامت کو ہوں گی، سارے دفتر کھلیں گے، سب کچھ تمہارے سامنے آئے گا. تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے بیکار پیدا، بچہ کھیلتا ہے مٹی سے گائے بن گئی، بھینس بن گئے، پھر توڑ دے. تم نے سمجھا یہ سارا مذاق ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹو گے. یقیناً تم لوٹو گے. بلند ہے اللہ بادشاہ سچا، کوئی سچا معبود نہیں ہو. رب عرش کریم کا، عرش کبے کی طرح پوری کائنات کو اس نے ڈھانپ رکھا ہے. وہ اس کا رب ہے، تو جو اس کے نیچے ساری کائنات کا رب ہے. سورت ختم ہو رہی ہے. ہر سورت ایک کتاب ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے علاوہ اور معبود مشکل کشا داتے بنائے گا، کوئی اس کے لیے دلیل نہیں ہے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. نبی تو اپنے کام پہ لگا رہے، اللہ سے بخشش مانگ اور اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگ. یا اللہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے. سورہ نور مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی. اس کا نام نور اس لیے کہ نور کا معنی روشنی. اس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے، احکام ہے، حدود کا بیان ہے اور اسلامی معاشرہ کا استحکام ہے. اور اس کی پاکیزگی کیسے ہو سکتی ہے، اس لیے اس کا نام نور ہے، روشنی یہاں سے مل رہی ہے. سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر احکام، ان میں سے حدود کا بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت، غیر شادی شدہ، ان کو کوڑے مارو 100، اور حدیث میں سال کی جلافت نہیں کرو، اور جب سزا ملے لوگ موجود ہوں دیکھیں، ان کو عبرت ہو. اگر ایسی حد لگے تو کتنا معاشرہ پاک صاف، یہ جو گند ہے اس معاشرے کے اندر، کتنا صاف ستھرا، پاکیزہ، عفت عصمت والا تمہیں معاشرہ ہے، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں. اور جو شادی شدہ زنا کریں مرد یا عورت، ان کے لیے رجم سنسار ہے، اور یہ حدیث کے اندر ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عام طور پر زانی لوگ
زانیہ عورتوں کو چاہتے ہیں، زانیہ عورتیں زانی مردوں کو چاہتی ہیں. مسلمان عفت والے عصمت والے ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے. تہمت لگائے اگر کوئی کسی پر، عورت کے متعلق بات کرے، مرد کے متعلق، 4 گواہ لائے، 4 گواہ لائے ٹھیک ہے، ورنہ 80 کوڑے لگاؤ اس کو. تہمت لگا کہ تو نے اس کی زندگی مستقبل تباہ کر دیا، اس لڑکی کا، اس عورت کا. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا 7 بڑے گناہوں سے بچو، ان میں یہ ہے تہمت لگانا. اچھا اب اور عورت پر بات ہے، جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا، چپ کر جائے گا. اگر سچا ہے تو 4 گواہ لا، 4 گواہ نہیں ہے تو چپ کر جائے گا، پردہ پوشی کا اجر ملے گا. لیکن اگر بیوی ہے تو پھر کیا کرے؟ بیوی کے متعلق بات کرتا ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سچ بول رہا ہو. 4 گواہ ہے نہیں، اور عورت ہو تو 4 گواہ نہیں تو چپ کر جا. بیوی پہ کیسے چپ کرے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لیان جاری کیا کہ اگر ایسی بات ہے، عورت پر بات کرتا ہے، بیوی پر، 4 گواہ ہوں ٹھیک ہے، معاملہ ختم. لیکن 4 گواہ نہیں ہیں تو پھر کیا ہے؟ پھر قاضی کے سامنے آ کے وہ کہے اللہ کی قسم میں سچ بول رہا ہوں، اور 5ویں دفعہ کہے اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹا ہوں. یہ بری ہو گیا. اب حد عورت پر آ گئی. عورت کیسے بری ہوگی؟ 4 دفعہ کہے اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ کہے مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچا ہو. جدائی ہمیشہ کی. ویسے انسان طلاق دے دے نا، اتفاق ایسا ہو کہ وہ دوسرا خامد اس کا مر جائے، یا وہ بھی طلاق دے دے تو پہلا خامد اس سے نکاح ہو سکتا ہے. لیکن لیان والے کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے زندگی پر. اس کے بعد سیدہ عائشہ کا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ایک سفر میں قضاء حاجت کے لیے گئیں، ہار گر گیا، کہتی میں ابھی لے کے آتی ہوں. پیچھے کوچ کا حکم دے دیا گیا. وہ جو کھٹولا جو ہودج بنا ہوا تھا ایک کمرے جیسا جس میں عائشہ ہوتی تھی، اٹھا کے اس کو رکھ دیا جاتا تھا اونٹ پر. وہ انہوں نے رکھنے والوں نے رکھ دیا. انہوں نے سمجھا عائشہ اندر ہے، عائشہ تو اندر نہیں تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قافلہ چل پڑا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں آئی، میں وہاں بیٹھ گئی، پھر مجھے نیند آ گئی، میں لیٹ گئی. ایک صحابی آپ نے پیچھے چھوڑا ہوتا تھا رضی اللہ تعالیٰ، وہ پیچھے سے اونٹ ہوتا تھا اس کے پاس، وہ آ کے دیکھتا کوئی رسی پڑی ہے، کوئی لکڑی، کوئی چیز گری پڑی، وہ اٹھا. وہ جب آیا اس نے دیکھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ پردے کی ایتیں آنے سے پہلے مجھے اس نے دیکھا ہوا تھا، اس نے پہچان لیا. کہتا ہے پریشان ہو کے زوجۃ رسول اللہ علی الطریق، ہمارے رسول کی بیوی راستے پر، انا للہ و انا الیہ راجعون. عائشہ کہتی ہے اس کے انا للہ پڑھنے سے مجھے جاگ آ گئی. میں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، اس نے اونٹ بٹھا لیا، میں اونٹ کے اوپر بیٹھ گئی. نہ اس نے مجھ سے کوئی بات کی نہ میں نے کی. غزوہ بنی المصطلق کا واقعہ، عبداللہ بن ابی نے آگے انہوں نے جب دیکھا تو بالکل تھوڑی دیر بعد وہ آ گئے. دیکھا انہوں نے کہا یہ سیٹنگ تھی، یہ جان بوجھ کے پیچھے رہی، یہ وہ فلاں باتیں ہی باتیں. واپس آئے مدینے میں باتیں، 1 مہینے کے قریب یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. ایک دن مستہ رات کے وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئی باہر قضاء حاجت کے عبادت، تو اس کا دوپٹہ اٹکا پاؤں میں، تو اس نے اپنے بیٹے کو برا بھلا کہا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہا اس کو تو برا بھلا کہہ رہی ہے، وہ تو بدر میں شریک ہو، تو تمہیں نہیں پتا؟ ہاں تیرے متعلق میرا بیٹا بھی یہ بات کرے. کیا بات؟ اس وقت عائشہ کو پتہ چلا کہ میرے متعلق تو یہ باتیں ہو رہی. رسول اعظم کو کہا کہ آپ مجھے اجازت دے دیں میں اپنے گھر میں جاؤں. مقصد یہ تھا میں اپنی ماں سے بات کروں. امی یہ کیا باتیں؟ بیٹی جب کوئی خوبصورت ہو نا اور خامد محبت کرتا ہو نا اور سوکنے بھی ہوں تو ایسا ہو جاؤ. اللہ تم سے کہتی ہو بات ہی کوئی نہیں، اتنی بڑی بات. عائشہ کہتی میں روئی، بہت روئی، بہت روئی. اور ایک عورت آئی، وہ بھی میرے ساتھ 2 دن اور 3 راتیں میں روتی رہی، میری آنکھوں سے آنسو ختم ہو گئے. رسول اعظم تشریف لائے. آقا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے نا تو اللہ سے معافی مانگ لو. جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے نا اور پھر معافی مانگ لیتا ہے نا تو اللہ معاف کر دیتا ہے. پھر انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیا ہے. یہ جو گھر میں تھوڑی تھوڑی بات پہ شک کرتے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ اللہ کا رسول ہے اور اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ، اللہ معاف کر دے. تھوڑی تھوڑی باتوں پہ گھر تباہ کر رہے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ بات یہ ہے، یہ ایک بات چل نکلی ہے اور تم اس کو سن کے نا بہت اس پہ لگ چکے ہو. اگر آج میں سچ بولوں نا کہ میں بری ذمہ ہوں، اللہ تو جانتا ہے، آپ لوگوں نے یقین نہیں کرنا. اور اگر میں جھوٹ بولوں کہ میں نے غلط کام کیا ہے یہ، تو تم سب نے تسلیم کر لینا. اس لیے میں اپنا معاملہ رب کے سپرد کرتی ہوں
کہتے ہیں مجھے صدمے کی وجہ سے ایت بھی نہ آئے جو یعقوب علیہ السلام نے پڑھی تھی یوسف علیہ السلام کے گم ہونے پر، صبر جمیل۔ میں نے کہا میرا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ تھوڑی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن آئے گا۔ میں سوچتی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آ جائے گا، جبریل علیہ السلام آ کے بتا جائیں گے۔ وحی کی کیفیت ختم ہوئی، آپ مسکرائے، کہا عائشہ تمہیں خوشخبری ہو، اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی ہے۔ میری ماں نے کہا عائشہ اٹھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ کیوں؟ میں کیوں شکریہ ادا کروں؟ میں تو شکریہ اپنے رب کا ادا کروں جس نے میرے بارے میں قرآن، اللہ تعالیٰ نے ایتیں اتاری اور ڈانٹا مسلمانوں کو۔ اللہ نے کہا تمہیں ہو کیا گیا تھا، تمہیں تو سنتے ہی کہنا چاہیے تھا۔ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اتنی دیر تم نے کیوں لگائی؟ تمہیں تو سنتے ہی کہنا چاہیے تھا یہ بہتان ہے۔ جب رسول پاک ہے تو اس کا گھر بھی پاک ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے آئندہ ایسی جو تم نے وہ بات نہیں کرنی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا یہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی آئے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا۔ یہ جو آج کل مخلوط مجلسیں، گانے، ڈرامے، فلمیں، گندے لباس، پروگراموں کو عام کرتے ہیں، یہ عذاب کے مستحق ہے منافقوں کی طرح جو بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں مسلمانوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ جب یہ بات طے ہے تو محمد پاک تو اس کا بستر بھی پاک، محمد پاک تو اس کی بیوی بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن مجرموں کے خلاف ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے جو مجرم ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، عائشہ کے مجرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے ہاتھ اور پاؤں بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے اور ان کی زبانیں بھی ان کے خلاف بولیں گی۔ جو عائشہ کے مجرم ہیں ان کی زبانیں بھی ان کے خلاف بولیں گی۔ کتنی عظیم عورت ہے، صدیقہ کائنات۔ ایک عیسائی عالم کہنے لگا مسلمان عالم کو، ہاں تمہاری عائشہ پر تہمت لگی تھی، تمہاری عائشہ مشکوک ہو گئی تھی، پتہ نہیں وہ تہمت دور ہوئی کہ نہ ہوئی۔ مسلمان عالم نے جواب دیا میں بات کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں تجھے چپ کرانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ دو عورتیں تھی دنیا میں، ان پہ تہمت لگی تھی، مریم پر بھی تہمت لگی، عائشہ پر بھی لگی۔ عائشہ کا خامد موجود تھا، مریم کا خامد نہیں تھا۔ مریم کے پاس بچہ بھی تھا، عائشہ کے پاس بچہ نہیں تھا۔ مجھے بتا تہمت مضبوط کہاں ہے؟ وہ چپ ہو گیا۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہے مریم بھی پاک، عائشہ بھی پاک رضی اللہ۔ اچھا یہ جو مستہ تھا نا، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ کا رشتے میں بھانجا لگتا تھا۔ اس کو غصہ آیا میری بیٹی کے متعلق باتیں کرتا ہے، یہ خرچ دیتے تھے اس کو، خرچ بند کر دیا، میں خرچ نہیں دوں گا، یہ میری بیٹی کے متعلق باتیں کرتا ہے۔ اللہ نے آیت اتاری وَلَا يَأْتَلِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اور نہ قسم اٹھائیں فضیلت والے تم میں سے، وسعت مال والے، ان یؤتوا للقربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، خرچے سے قسم نہ اٹھا لیں، ولیعفوا ولیصفحوا، درگزر کریں۔ الا تحبون یغفر اللہ لکم، تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں میں پسند کرتا ہوں، میرا اللہ مجھے معاف کر دے، خرچہ جاری کر دیا۔ اور یہاں یہ بھی بات ہے کہ اللہ ابوبکر کو فضیلت والا کہلائے، وَلَا يَأْتَلِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ، نہ قسم اٹھائیں فضیلت والے۔ ابوبکر صدیق کو رسول اللہ فضیلت والا کہلائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، افضل البشر بعد الانبیاء خلیفۃ بلا فصل۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازوں سے تجھے جانے کی اجازت ہوگی، اور فرمایا اِنَّا مَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فی صحبتی ومالی ابو بکر، میری امت میں دنیا سے جا رہا ہوں، ساری دنیا کے بدلے اتار کے جا رہا ہے تمہارا رسول، ساری دنیا کے بدلے میں دے کے جا رہا ہوں، سب کے احسانات کے بدلے، لیکن ابو بکر کے بدلے تمہارا رسول نہیں اتار سکا۔ خیال رکھنا، خیال رکھنا، یہ ابو بکر محسن ہے تمہارے رسول کا۔
یہ محسن ہے محسن، یہ رسول کہہ کے گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کہہ رہا ہے ولا یأتل، اور پیچھے تم سن چکے ہو کہ غار والے قصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کے صحابہ کرام سے بھی محبت کرنے اور ان کا احترام اور مقام سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔